پاک میں احادیث مبارکہ میں راستہ وہی ہو جو راستہ سیدھا، اگر راستہ غلط ہو تو پھر تو صحیح بھی غلط کی طرف لے جائے گا، اگر راستہ صحیح ہو اہل سنت کا ہی راستہ کیوں نہ ہو، بہت اچھا، صراط المستقیم ہی کیوں نہ ہو، رہا وہی کیوں نہ ہو جہاں غوث اعظم جا رہے ہیں، راستہ وہی کیوں نہ ہو جدھر اجمیر والے آقا جا رہے ہیں، راستہ وہی کیوں نہ ہو جدھر سے ہو کے امام حسین سے لے کر غلام حسین تک سب گزر رہے ہیں، صرف راستے کا صحیح ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا، راستہ بھی حق ہو، راستے پر چلانے والا قائد بھی حق ہو۔ بہت اچھا، واہ واہ واہ، کیا اشارہ ملتا ہے؟ بنی اسرائیل کا دور پڑھو، راستہ وہی تھا جدھر سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قائد اعظم بن کے گزرے، اللہ نے سمندر کا سینہ پھاڑ کے اپنے نبی کو گزار دیا، اور قائد صحیح تھا تو اس کی قیادت میں چلنے والا سارا قافلہ پار ہو گیا۔ وہی راستہ، وہی راستہ، اسی کے پیچھے اسی راستے پہ ایک بندہ اپنی قوم کو لے کے بھی نکلا، جو اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا تھا، اپنی قوم کو لے کے نکلا، لوگوں نے سمجھا تھا راستہ تو وہی ہے، چل بھلے کسی کے پیچھے رہے ہیں، راستہ تو وہی ہے نا جدھر سے اللہ کا کلیم گزرا ہے، جب ان کے لیے سمندر پھٹ سکتا ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں پھٹ سکتا، جب یہ یہاں سے گزر گئے ہم بھی گزر جائیں گے، راستہ وہی ہے تو صرف راستہ دیکھ کر ایرے گیرے کے پیچھے نہ چلو، قائد اگر سچا ہے تو سچے راستے سے پار ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قیادت میں جماعت کو لے کے نکلے، پار ہو گئے، اور فرعون اسی راستے پر اپنی قوم کو لے کے نکلا، خود بھی ڈوبا، انہیں بھی لے کے ڈوبا۔ اشارہ کیا ملا؟ الحمدللہ سب سید ہمارے آنکھوں کے سر کے تاج، مصطفیٰ کے خاندان کا بچہ، ارے ہم اس امام عشق و محبت کے دیوانے ہیں جس نے اس شعر کو عقیدے کے طور پر ہر سنی کی رگوں میں ایسا پلا دیا ہے، سنی کا بچہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سارے علماء حق، سارے نور علی نور، لیکن کیوں بات کریں خاندان لونی شریف کی؟ ارے خاندان لونی شریف کے بڑے اکابر اولیاء کو چھوڑو، روزے دلی بادشاہ کی کیوں بات کرتے ہو؟ ارے وہ تو وہ شخصیت تھی اگر اونٹ پہ قدم رکھ لے تو وہ بھی ذاکر القلب ہو جاتا تھا، کسی درخت کے نیچے سو جاتا ان کا فقیر، تو فقیر کے دل کے اللہ کی درب کی آواز سے وہ جو درخت ہوتا تھا وہ بھی ذاکر بن جاتا تھا۔ ان کی بات چھوڑیے، محمود الاولیاء کی کیوں بات کرتے ہو؟ قطب عالم کی کیوں بات کرتے ہو؟ ارے یہ تو بہت بڑے ہیں، ان کا تربیت یافتہ سیدی غلام حسین جس نے محمود الاولیاء کی صحبت میں رہ کر ان کی صحبت و سنگت کا ایسا رنگ اپنے اوپر چڑھایا، محمود الاولیاء کا نور نظر، قطب عالم کا لخت جگر، تم سمجھتے ہو کہ صرف بڑنوا میں ہی دین کے ڈنکے بجائے ہیں؟ ابھی ہمارے مقرر خصوصی مولانا سکندر صاحب آ رہے ہیں، آپ ان کو پوچھنا آج سے 10-12 سال پہلے فلودی کا کیا حال تھا، اپنے آپ کو زمانے کے بڑے بڑے سمجھنے والے، حضرت نے اشارہ دیا کہ تمہاری بغل میں ہے فلودی کو بچاؤ، جواب دیا تھا حضرات فلودی یہاں تک ڈوب گئی ہے بدعقیدیت میں، ہمارے بس کی بات نہیں، ارے یہاں تو کوئی ایسا ہو عشق کے دریا میں بیڑا ہلائے کیر کیر، پیر کامل کے سوا لہروں لگائے کیر کیر، یا تو کوئی سید زیادہ ہو ہم اس کی قیادت میں اس بدعقیدگی کے سمندر میں کودیں گے اور انشاءاللہ اہل سنت کے جھنڈے بلند کر دیں گے۔ آج سے اس وقت سے لے کر آج تک آپ علاقہ فلودی کے جلسوں میں آئے، انشاءاللہ الحمدللہ وہاں پیر صاحب کی ایک تنظیم قائم کی ہوئی ہے، یہ تحریک صدیقی کیا ہے؟ تحریک کی معنی حرکت میں لانا، بس بیٹھے ہوئے جمع بیٹھے رہنا، نہ جلسے نہ جلوس،
मस्जिदों में 5-5, 7-7 अजानों का पता नहीं, बच्चों को पढ़ाने का शऊर नहीं, जलसे जुलूसों का शऊर नहीं, महफिलों का शऊर नहीं, कोई शऊर नहीं। सिर्फ ये मूछ नाक के लिए लड़ के 10-10 साल आपस में भाई बोलते नहीं थे। ऐसे आलम में इस अल्लाह के कामिल महबूब बरगजीदा बंदों ने खानदाने लूड़ी शरीफ की निगाहें उठी इन खानदान की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में अहले सुन्नत की बाहर आ गई। एक अकेला शाहजादा, यहाँ तो लूड़ी शरीफ के खानदान सबकी निगाहें हैं। अरे इलाका फलोदी में इनका एक बंदा निकला है, लेकिन आप यकीन समझिए ऐसे बदअकीदगी के माहौल में इन्होंने हर घर में अहले सुन्नत का झंडा बुलंद किया, उनके किले ढा दिए, अहले सुन्नत वल जमात के किले कायम कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमें तहरीकें चल रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रास्ता भी अहले सुन्नत वल जमात का नसीब हुआ। इतनी बात कहता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात वालों, इलाकाए बड़नुआ वालों पूरे आ गए इसमें। इलाकाए पहले बड़नुआ इलाका लंगू से मशहूर था। फलूती में हम गए कि कौन सा इलाका, कहाँ के हो गए, बड़नुए के, वो बड़नो लंगाड़ो क्यों बोलते थे, और आज बोलते हैं कहाँ के हो, बड़नवे के। तो कहते वो बड़नवा कि जिसकी धरती पे कायदे अहले सुन्नत ने हिंदुस्तान के 1 नंबर का बच्चियों के इदारे की नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। अरे हम तो ताजियों के अलावा हमको करना क्या आता था। अरे किसी के हाथ ने सहारा दे दिया, वरना कहा हम और कहा ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। अपना फख्र मत समझना, मेहनतों का ये कमाल नहीं है, अल्लाह की कसम ये तो किसी सादाते किराम का कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निगाहों ने हमें काम पे लगा दिया। बस इतनी बात है, इस खानदान से कभी कटना मत। एक बात याद रखना, अगर जिसके जो मुर्शिद हो, अगर सच्चा प्यार करते हो, महबूब इलाही की एक बात मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। निजामुद्दीन औलिया जिसका लक़ब महबूब इलाही है, सबक पढ़ा रहे हैं, दरसे हदीस दे रहे हैं, एकदम खड़े हो गए, फिर बैठे, फिर खड़े हो गए, फिर बैठे। शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर, बस 2 मिनट, शागिर्दों ने पूछा हुजूर क्या बात है, हदीस के बीच में उठक बैठक क्यों शुरू कर दी है? क्या उनको हदीसों का पता नहीं था, आदाब का पता नहीं था? अरे हदीसें कैसी पढ़ी जाती है, ये तो औलिया की सोबत में जाके बैठो, पीसा वगैरह बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो जाके देखो कितने अदब से बैठते हैं। हमने देखा है, करीब से हमने पढ़ा है, तो उनके तो अदब का अंदाज ही निराला था। आपने फरमाया मैं कभी दरसे बुखारी की अंदर हरकत नहीं करता हूँ सबक पढ़ाते वक्त में, लेकिन दोस्तों आज मैं सबक तुम्हें पढ़ा रहा था, नजर बाहर रास्ते पे चल गई। मैं मेरे मुर्शिद की खानकाह में रहता था, मेरे मुर्शिद